بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم حاضر خدمت ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی، موضوع وہی جاری تھا. درمیان میں آپ کی کالز آ جاتی ہیں اور اچھا لگتا ہے چونکہ پروگرام آپ ہی کے لیے ہے. جب آپ کی کالز آ جاتی ہیں تو میں آپ کے سوالات کی طرف آ جاتا ہوں اور اپنے موضوع کو وہیں موقوف کر دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے ہمارا موضوع چل رہا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ صدائیں دنیا بھر میں گونج رہی ہیں اور دنیا بھر سے صدائیں لگاتے ہوئے لوگ بیت اللہ کے گرد جمع ہو رہے ہیں. کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب جدہ ایئرپورٹ پر جا کر لوگ اترتے ہیں اور وہاں سے گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں. کیا دلنشین منظر ہے کہ جب گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں تو جو ڈرائیور آپ کی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے وہ ایک مائکرو فون مائک اٹھاتا ہے اور گاڑی اسٹارٹ کرتے ہی آواز لگانا شروع کر دیتا ہے لبیک اللہم لبیک. ایک روح پرور منظر ہوتا ہے. مکہ تک لوگ جو ہیں یہی صدائیں بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں، اے میرے رب میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں. دنیا بھر سے جتنی صدائیں جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام صداؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور جتنی صدائیں اب تک لگ چکی ہیں انہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور جس جس کو ان صداؤں پر لبیک کہہ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اہتمام اور انتظام فرمائے. اس نے تو وہی سب کچھ کرنے والا ہے. احکام حج پر ہماری گفتگو جاری ہے. مفتی صاحب سے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے حج کے حوالے سے بہت سے سوالات کیے تھے، لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ میں حج پر کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے. آپ حج کے علاوہ بھی جو سوال کرنا چاہیں اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں ان پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے دارالفتہ کو جو 10 بجے سے صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک آپ کی خدمت کے لیے یہاں مفتیان کرام حاضر ہوتے ہیں، ان سے ٹیلی فون پر گفتگو کر سکتے ہیں. آپ ہمیں براہ راست خط لکھ سکتے ہیں اور خط لکھنے کا پتہ ہے کیو ٹی وی D120 سائٹ کراچی، کیو ٹی وی D120 سائٹ کراچی. اور پروگرام اوپر لکھ دیجیے گا خط پر پروگرام آپ کے مسائل کا حل، تاکہ براہ راست جو ہے مفتی صاحب کے پاس وہ خط آ جائیں، مجھ تک وہ خط پہنچ جائیں، میں آپ کے خط پڑھ لوں گا. ناظرین محترم پچھلے پروگرام میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں بہت سی باتیں تھیں حج کے حوالے سے. آج میں ایک اور موضوع پر بات کروں. مفتی صاحب حج کے لیے بعض حضرات نے ہم نے یہ دیکھا ہے، تفریق ہوتی ہے کہ بعض حضرات تو 40 دن کے لیے حج کا قصد کرتے ہیں، 40 دن قیام کرتے ہیں، مہینہ بھر مکہ میں ہیں، 10 دن جو ہے مدینہ شریف میں ہیں یا مہینہ بھر ادھر ہیں اور کچھ عرصہ وہاں ہیں کچھ عرصہ ہے. بعض حضرات جو ہیں وہ 10 دن کا وقفہ لیتے ہیں، 15 دن 10 دن میں حج کر کے واپس آنا، 15 دن میں حج کر کے واپس آنا ہے. کیا یہ صحیح ہے، جائز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. عموماً جو لوگ مصروف ہوتے ہیں اور ان کو اپنے مشاغل ہوتے ہیں یا کسی حق میں مصروف ہوتے ہیں تو عموماً ایسا لوگ کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اس میں حرج تو نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس لیے بھی زیادہ ٹائم وہاں پہ گزارنا نہیں چاہتے کہ وہاں کی مجاورت، وہاں پہ رہنے کے آداب بہت سخت ہیں. ناظرین محترم آئیے ایک اور صدا کی طرف چلتے ہیں جو بلندی کی صدا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. وقفہ برائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. اذان کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. موضوع چل رہا تھا حج کا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے سوال مفتی صاحب سے یہ کیا تھا کہ یہ 40 دن کے لیے کچھ حضرات جاتے ہیں، کچھ 10 دن کے لیے، کچھ 15 دن کے لیے. اور یہ سب اصل میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا تھا. مثلا یہ کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ 100 قسم کے بے کاروبار رہ جائے گا اور جو دفتر کے معاملات ہیں اور گھر کے معاملات 10 دن میں 15 دن میں واپس آئے گا. لیکن اگر تفریح کے لیے جانا پڑے، سالانہ پکنک پہ جانا پڑے تو 1 مہینے 2 مہینے کی چھٹی لے کے جو ہے ٹور پہ چلے جاتے ہیں. لیکن حج پر جانا ہے تو 15 دن 20 دن ہی رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. یہ بات تو ان کی ایمان کی کمزوری پہ دلالت کرتی ہے، اللہ رسول سے محبت کی کمی پہ دلالت کرتی ہے. کیونکہ بندہ اگر یہ دیکھنا چاہے، بعض روایت سے ثابت ہے کہ بندہ اگر یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا اللہ کے یہاں پہ کیا مقامی مرتبہ ہے تو دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ کے لیے کیا محبت ہے، کتنی محبت ہے.
تو جس قدر وہ اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے تو اسی قدر اللہ کے یہاں پر اس کی محبت ہے. تو اب جب دنیا کا معاملہ آیا تو جناب تمام چیزوں کی قربانی دے دی, کاروبار کی قربانی دے دی, اپنے آفیسوں کی قربانی دے دی, دیگر مصروفیات کی قربانی دے دی. لیکن جب اللہ کی حبیب کی صدا پر, خلیل کی صدا پر حج کے لیے جب آئے اللہم لبیک کہتے ہوئے, تو اس میں فوری طور پر واپس جانے کی جلدی کرنا تو یہ ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے. تو اس کو بہرحال انسان کو اپنے جذبات پر غور کرنا چاہیے کہ اچھا ایک چیز میں نے دیکھی, بدگمانی نہیں ہے لیکن ویسے ایک سوال ہے, چونکہ بہت سے لوگ جا رہے ہیں وہاں رہیں گے, بہت رش ہوتا ہے نمازوں کے دوران. نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکلنا پڑتا ہے حرم کے لیے. اگر بالکل قریب بھی آپ رہ رہے ہیں تو ظاہر مسجد حرام میں بے پناہ رش 20-25 لاکھ آدمی ہوتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 10-12 لاکھ تو ہر وقت نمازوں میں موجود ہوتے ہیں. تو آدھا گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے. وہ پھر آتے وقت بھی گھر تک پہنچنے کے لیے اپنے ہوٹل تک پہنچنے کے بعد وقت لگتا ہے. تو بعض حضرات یہ کرتے ہیں جو میں نے خود دیکھا وہاں جا کر کہ حرم کے علاوہ حرم کے قرب جوار میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں موجود ہیں جس میں 3 صفحے 4 صفحے بن جاتی ہیں ایسی مسجد. وہ حرم میں جانا نماز کے وقت پسند نہیں کرتے, برش کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے. کہتے ہیں بس یہ ہوٹل کے قریب جو مسجد ہے اس میں ہم نماز پڑھ لیں گے. کیا حرم میں جا کر مطلب وہاں جا کر ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں یہ تو بہرحال جائز کی جہاں تک تعلق ہے تو بہرحال اس کو فقہی اعتبار سے جائز کہیں گے. مگر بات یہ ہے کہ جس مقصود کے لیے وہاں پر گئے تھے کہ وہ مسجود الہی کے جس کی جانب ہم منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں, اور اب اللہ تعالیٰ نے موقع بھی عطا فرمایا کہ تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لو جس کو تم تصور میں دیکھا کرتے تھے. تو اب ایسے موقع پہ جا کر اپنے نفس کی سستی کی بنا پر اس کی زیارت سے محروم رہنا بڑی مطلب کہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے. تو یہ عظیم عبادت سے لوگ محروم رہیں گے, عظیم ثواب سے محروم رہیں گے. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی دیکھ کر کچھ لوگوں کو ساری زندگی سے تصور کر کر کے نمازیں پڑھی ہیں کہ جناب کعبے کی طرف منہ کر لیا, صرف منہ کر لیا کعبے کا. اب جب کعبہ دیکھنے کا موقع مل گیا, جب ہر نماز میں جو ہے بیت اللہ سامنے ہے اور اس کا جاؤ جلال, اس کی عظمت, اس کا شکو جو ہے ہمارے ساتھ, اس کے باوجود بھی آدمی مطلب اس سے کوئی 200 گز کے فاصلے سے نیت کرے کہ میں کعبہ دیکھ رہا ہوں, تو بڑی غریبی کی بات ہے. بارہ ناظرین محترم تھوڑی سی دیکھیں یہ بدنی عبادت ہے اور اس عبادت کی قبولیت ہے کہ اس میں آدمی جان مال بہت تھکا دینے والی عبادت ہے. شاید سے اس بات سے تھک جانا کہ نماز کے لیے اتنی دور کون جائے گا, یہی نماز پڑھنے. اچھا یہ حرم کی حدود میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا حرم میں ہے؟ دیکھیں حرم کی حدود تقریباً 23 کلومیٹر ہے, تو اس میں جو 1 لاکھ ثواب کا کہا گیا وہ ثواب تو حاصل ہو جائے گا ہر مسجد میں. ہر مسجد میں حرم کی حدود میں, مگر وہ جو فضیلت ہے خانہ کعبہ کے سامنے آنے کی وہ اس فضیلت سے محروم رہے گی. بات یہ ہے کہ پتھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی ایک قسم کا شعور رکھا ہے, اور حدیث کلمہ میں آتا ہے کہ جب انسان ان چیزوں کے سامنے کو نیکی کرتا ہے تو جہاں جہاں اس نے نیکی کی وہ جگہ بھی اس کے لیے گواہ ہو جائے گی. بیت اللہ گواہ بن جائے. بیت اللہ جس کا گواہ ہوگا تو کتنا بڑا گواہ ہے وہ اس کے مقابلے میں دیگر مساجد کے مقابلے میں, تو یہ بڑی مطلب کہ محرومی کی بات ہے کہ وہاں پہ انسان سستی کرے. میں کال لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. سر میں نے آپ سے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ کیا بینک میں کیشیئر کی نوکری جائز ہے؟ اچھا اور سیزن سر بتا دیں گے نا, بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے, لڑائی بھی ہے تو بہت امپورٹنٹ. دولت بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, صبح سے شام تک صرف نوٹ گنتے ہیں آپ, ہے ماشاء اللہ. اچھا ایک کال آ رہی ہے پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. جی چلیے تعلیم کی ہمارے بھائی کی کال کے بعد یہ بینک میں پوچھتے کیشیئر کی ملازمت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں اس میں کیشیئر کی ملازمت کے حوالے سے پہلے ہم اصول بیان کر دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے مستفاد ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتا ہے سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, سود کے ڈاکومنٹس لکھنے والے پر, اور اس ڈیلنگ پر گواہ بننے والے پر. تو بینک میں جو بھی کام اس قسم کا ہو کہ جن میں ان 4 کاموں میں سے کوئی کام کرنا پڑے تو اس کی نوکری تو بلا شبہ حرام ہے, اور حدیث شریف میں اس کی ممانعت کی گئی ہے. باقی جو نوکریاں ہیں جس طرح کہ پیون ہے یا کیشیئر ہے یا اور بعض جیسے بڑے بینکس میں بہت سارے ادارے ہوتے ہیں, تو اس میں جو ہے اس کی نیت پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے یہاں پر بیٹھا ہے. تو اگر کیشیئر کی نیت نہ سود دینے کی ہے نہ لینے کی ہے وہ تو دے بھی نہیں سر. تو اب اگر اس کا کام اتنا ہے کہ ایک چیز کو اٹھا کر دینا ہے اور اٹھا کر رکھ دینا ہے, اس کی اور کوئی نیت نہیں ہے, تو اس اعتبار سے اس کی نوکری جائے گی. کیونکہ
کیشیئر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سود لے رہا ہے یا اپنی پیمنٹ لے رہا ہے, اس سے تو پیسے دینے اس کے بعد تو یہ کیش دینا اس کو گن کے کیش لینا ہے. اب کتنا آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے اس کو صرف اندراج کرنا ہے. اس سے سروکار نہیں ہے کہ یہ سود آیا ہے یا کوئی اور چیز آئی ہے. تو اگر اپنے نیت کو درست رکھا تو وہ دھوکے جائز ہے. پھر اس میں ایک لوگوں کے ذہن میں شبہ آتا ہے کہ جناب بینک کا کام تو جناب سودی ہی ہوتا ہے کنونشنل بینک میں, تو پھر اس کی نوکری کس طرح جائز ہوگی, وہ تنخواہ ملے گی, وہ تو حرام ہی ہوگی. تو دیکھیے اس کے اندر بات یہ ہے کہ بینک